پیسے کے بھوکے لوگ، ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کہا ہے. اور آپ لوگ عام لوگ کہیں گے جی اب ہم سن تو رہے ہیں سب کچھ کریں، ہم کریں کیا؟ آپ یہ کریں کہ آپ اکٹھے ہو کر آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے آئندہ آنے والے اس سے سبق سیکھ کر جلد از جلد الیکشن کرا کر اس گند سے آپ چھٹکارا حاصل کریں. پھر اس قسم کے آپ قوانین بنے جو واضح ہوں، تاکہ جو بھی زیادتی کرے، جہاں بھی ظلم ہو لوگوں کے اوپر، تو اس کا مداوع کیا جا سکے، اس کا کوئی پکڑ ہو. مثلا جی جنرل صاحب ہیں، کھلے ڈلے پھر رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ مل کر آئی ایس آئی کے ساتھ وہ ذریعے ہیں، اسی طریقے سے کر رہے ہیں. ان کی فائلیں آپ کے جو نمبر 2 قسم کے یہ جو پروفیشنل سیاسی لوگ ہیں ان کے پاس ہیں، ان کی کمزوریاں ان کے پاس ہیں. جس دن انہوں نے چاہا کہ اس کا ہم نے آج ہی ختم کرنی حکومت، 12 بجے کے بعد آپ کو نئی حکومت نظر آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام دھندا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر عوام پھر انہی لٹیروں کے پیچھے چلے، تماشا لگا ہوا ہوتا ہے. امیجن کریں کہ آپ کبھی ان کے الفاظ دیکھیں، ان کی امیچورٹی دیکھیں، تو خدا را یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک لیڈر جو نہ صرف اس کا کردار ہو، وہ آنیسٹ ہو، اس میں میچورٹی ہو. یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں شخص بڑا عقل مند ہے، میں لوگوں کو بیوقوف بنا لوں گا، ان کی ہسٹری دیکھیں، آپ کے سامنے پڑی ہے. وہی قانون ہوتا ہے جب ان کے فیور میں ہوتا ہے تو ان کو زندہ باد شہباز کہتے ہیں، اور جب وہی لوگ بیٹھے ہوئے ایک حق کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ولی اللہ تو نہیں، میں بھی انسان کی طرح. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کا مذاق اڑ رہا ہے، ہر جگہ جہاں بھی جائیں کہتے ہیں جی آج کیا ہوگا، جی ٹی وی کھولیں تو آج پھر نیا کوئی قانون ہوگا، کھولیں جی آج فلانے وکیل نے یہ کہا، آج فلانے کا جو وہ کٹھا چٹھا نکال دیا، آج یہ فلانے کو ذلیل کر دیا. یعنی کہ پھر قانون کا بھی عجیب حساب ہے، جو ہاتھ میں آیا جو ان پاور ہے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جو چلا رہے ہیں آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے سول، اس کا جو آپ کا ہوم منسٹر ہے، کبھی اس کا کردار دیکھے، اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھے. مجرمانہ ذہن، اسے کیا پتا کہ خدا رسول کیا ہوتا ہے، اسے کیا غرض کے ملک کا کیا ہو. تو یہ کہتا ہے اس کو مروانا ہے ضرور مروانا ہے، اس کو پکڑنا ہے ضرور پکڑنا. پھر اس قسم کی بدتمیزی کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں سن کر کہ یار یہ کل کی چھوکری، یہ کل کی لڑکی اتنے بڑے بڑے ججز کے متعلق کس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں، پھر ان کے تصاویر دکھائی جا رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں اور یوں بڑھ کے ماری جا رہی، جس طرح ہوتا ہے نا پنجابی میں. یہ اس قسم کا ایک تماشا سا لگا اور لوگ بھی اس تماشا دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کیا کہ جی یہ دیکھو آج نئی کہانی کون سی آتی ہے. تو یہ تمام کہانیاں بتانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو کا یہ سلسلہ شروع کیا، آڈیو کا سلسلہ شروع کیا، ریکارڈنگ. ان ریکارڈنگ کو دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے پاس یہ پاور ہے یا ان کے سورسز ہیں. وہ کون ہیں؟ آئی ایس آئی کے لوگ ہیں جو ان کو دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں میرے پاس فلانے کی بھی ویڈیو، فلاں کی ویڈیو. تو خدا کے لیے آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اس طریقے سے دنیا نہیں چلتی. یہ تو پرائمری اسکول ہے، پرائمری اسکول میں بچے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں. اگر کوئی حق کی بات کرے تو اس کو دبا دیتے ہیں. کیا ہمارے پاس جی میڈیا، ہم پیسہ اتنا خرچ کر کے فلاں شخص سے اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو خدا را تھوڑی سی عقل کے ناخن لیں. زندگی ہمیشہ یوں نہیں رہے گی، ہمیشہ یوں جوان نہیں رہیں گے، ہمیشہ ان پاور نہیں رہیں گی. آپ ہسٹری میں چلے جائیں، پچھلی قوموں میں یہ اس قسم کے حالات جو ہیں، یہ پورے قرآن شریف میں جو ذکر ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور ایک مسلمانوں کی حکومت ہے. ہم کہاں کس کو کیا منہ دکھائیں. جگہ اگر آپ کو قرضہ لینے کے لیے اتنی ذلیل قسم کی شرائط پر آنا ہے تو وہی آپ وہ شرائط رکھ کر اپنا ہی ڈالر واپس لے آئیں تاکہ ہمیں آئی ایم ایف کا تو سر نہ جھکانا پڑے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے ضرور لینا ہے. یہ لیں گے تو پھر ہم دوسروں کو دکھائیں گے دیکھو جی ہم پر ٹرسٹ کر لیا ہے، تو دوسرے بھی دیں گے. دوسری قومیں بھی اتنی بیوقوف نہیں، انہیں پتہ ہے پہلا لیڈر آیا تھا اس کا کیا ویژن تھا، اس کی انٹرنیشنل کیا اہمیت تھی، اور یہ جو کل کے یہ جو مجرمانہ کا ٹولہ ہے جو کہ سیزنڈ قسم کے لوگ ہیں. حیرانگی کی بات یہ ان کی سفید داڑھی، سفید بال،
عجیب و غریب قسم کے چہرے، ان کے بیانات دیکھیں، ان کے ایکشن دیکھیں، جیسے تمام یہ جو عجوبہ فلم ہے اس ملک میں لگی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، حال ہیں، وہ اپنے چسکوں میں پھر رہے، انہیں یہ نہیں پتا دن بدن ڈالر کہاں جا رہا ہے اور دن بدن اکانومی کہاں جا رہی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی ہو، جائز لوگ آئیں، وہ ان کو لوگوں کا چناؤ ہو، لوگوں بیرونی ملکوں کو ٹرسٹ ہو، دوسرا اس کردار کے لوگ ہوں جو کہ اندر اور باہر سے سچے ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ رول پلیئر ہوں، چرب زبان، دھوکے باز، کلیور، موقع شناس، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے والے، ایسے لوگ نہ ہوں، اسٹیبل ہو۔ اور آئندہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، عنقریب آپ بہت سی نئی کہانیاں سنیں گے، جو ہی یہ جو ٹولہ ہے یہ جو مسلط کیا گیا ہے، جب ان کے اندر پھوٹ پڑے گی پھر کہانیاں آپ سنتے رہیں، پھر آپ کا آدھا وقت جو ٹی وی پر ہوگا فلانا کا کردار ہے، اس نے یہ کیا ہے وہ کیا، تو یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہے کوئی یہ نہیں دیکھتا، کل نفس ذائقہ الموت، وقت موت کا مقرر نہیں ہے، کتنے لوگ اس طریقے سے عذابوں میں طوفانوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اینڈ پر میں ایک چیز آپ سے عرض کروں گا کہ میں جو اس وقت بات آپ سے کر رہا ہوں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، ایز اے مسلمان بات کر رہا ہوں، اس کتاب کے متعلق بات کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلی قومیں کیوں ڈوب گئیں، ان کی کیا ریزن تھی، کافر کون ہوتا ہے، کافر صرف نام سے کافر نہیں ہوتا، جو کفر کرے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جان کر ان کو انکاری ہو اور کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو، اس لیے کہتے ہیں یہ عمل پر ہے، عمل جو ہوگا آپ پر نیت کے اوپر، تو خدا کے لیے اپنی نیت صاف کیجئے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اس کتاب کو پڑھیے گا، سورہ النحل میں جائیے گا اور اس میں جا کے النمل میں جائیے گا اور نیل میں، اور اس میں دیکھیے گا کس طریقے سے مختلف قومیں ان کا ذکر ہے، ان کا انہوں نے کیا کیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنی قوم کو بتائیں، یہ قرآن شریف کی آیات چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کو لوگ پڑھتے رہیں گے، اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو اینڈ پر میں دعا گوں، یا الہی میرے ملک کی بہتری کر، یا الہی یہ بچے جو یہ ایک سمجھتے ہیں ہماری یہ خاندانی وراثت ہے، اس طریقے سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے کوئی عقل کے ناخن دے، اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کو عقل دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی کا کام کریں۔ آگے خداوند تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے، آپ کی کرے، زندگی بہت چھوٹی ہے، پلیز جتنی جلدی اس سے آپ اصلاح لیجیے۔ تو بہت مہربانی کرتا ہے، اور ان کی رہنمائی کے لیے پورے قرآن شریف میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ آپ کس طریقے سے اپنے اصلاح کریں، کس طریقے سے غرور، تکبر اور لالچ، حسد، بے ایمانی، فراڈ، ہیرا پھیری اور ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھیں۔ چنانچہ پورے قرآن شریف میں ان چیزوں کا ذکر ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے آیات نازل کی گئی، اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی گئی کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا انجام بہت خراب ہوگا، اور ہر ایک نے تمام عمر اس زندگی میں نہیں رہنا، کبھی بھی پاور ان پاور لوگ نہیں رہتے، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، لہٰذا ہمیں ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اب آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور حالات سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو باڈی، ہم جتنی جلدی اپنی اصلاح کریں گے اتنی جلدی ہم ایک منظر کی طرف چلیں گے۔ تو لہٰذا ان آیات میں دیکھے گا کہ انسان کا انجام کیا ہوگا۔ بل تحبون العاجلہ، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے، کلا اذا بلغت التراقی، دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے، وقیل من راق، اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن انہ الفراق،
اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو اس ناعاقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا، أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے، ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے،